إياك نعبد وإياك نستعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاق خلق سے ہے جس کے معنی پختہ عادت کے ہیں، اور تمام اچھی صفات کا مجموعہ حسن اخلاق کہلاتا ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ بہترین معاملات، اچھا سلوک، درگزر، شفقت اور ہمدردی کرنا۔ اخلاق بھی رزق ہے، یہ بھی تقسیم کیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اخلاق کا اچھا ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ 3 آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے باطن کو کیسے سنواریں۔ اللہ کا فرمان ہے اپنے بندوں کے لیے کہ وہ بہت اچھی بات منہ سے نکالا کریں۔ اچھے اخلاق ہماری پہچان ہیں۔ اخلاق اگرچہ ایک ظاہری عمل ہے، لیکن اس کی جڑیں دل کے اندر ہوتی ہیں۔ اگر دل کی اصلاح کر لی تو اخلاق بھی بہتر ہو جائیں گے۔ اصل خوبصورتی اخلاق کی خوبصورتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ بے شک مومن اپنے حسن اخلاق سے وہ درجہ پا لیتا ہے جو ایک روزے دار اور تہجد گزار شخص کے حصے میں آئے گا، سبحان اللہ۔ بہترین اخلاق کے لیے 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نرم مزاج ہونا، چہرے کی کشادگی یعنی چہرے پر مسکراہٹ اور اس کا پرسکون ہونا، گفتگو پاکیزہ ہو، مزاج میں عاجزی ہو اور دل میں نفرت نہ ہو کسی کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ آئیے غور کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے لیے کیا اچھا لگتا ہے، کہ ہر ایک ہماری عزت اور احترام کرے، برائی نہ کرے، طعنہ نہ دے، سچ بولے، اور اگر میں مشورہ مانگوں تو مخلصانہ مشورہ دے۔ تو جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ویسا ہی معاملہ سب کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اصل میں اسی اخلاق کی تربیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے حامل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے پیارے نبی کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبے پر ہیں۔ ہم دیکھیں ہمارے اخلاق کہاں ہیں، جبکہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت موجود ہے۔ ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے، جیسے کہ مختلف حالات اور معاملات میں اپنے رویوں میں مستقل مزاجی اپنانی چاہیے، کیونکہ ہر وقت کے بدلتے رویے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم جدوجہد اور کوشش جاری رکھیں تو اپنی خراب عادتوں کو اچھی عادتوں میں ڈھال سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر کسی کی غصے کی عادت ہے تو اس پر قابو پا لینا، یا لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا۔ اس طرح ہم بھی اپنے اخلاق میں بتدریج اضافہ کر سکتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق فإنہ لا یہدی لأحسنها الا انت، واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت۔ اے اللہ میرے سب سے اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرما، تیرے سوا اچھے اخلاق کی راہ کوئی نہیں دکھا سکتا،
اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے. انہیں تیرے سوا مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا بے شک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. For more upcoming videos, please subscribe, press the bell icon, and don't forget to like, share, and comment.